بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الملك بن عمير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الملک بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے. رواہ الدارمی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال احدکم آمین، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے، وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں. فوافقت احداہما الاخری، اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رواہ البخاری. عن النواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ یقول، نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یؤتی بالقرآن یوم القیامہ واہلی الذین کانوا یعملون بہ، قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے. تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، سورہ بقرہ و آل عمران جو قرآن کی سب سے پہلی صورتیں پیش ہوں گی. رواہ مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا تجعلوا بیوتکم مقابر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ. ان الشیطان یفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھو. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے، ان الشیطان یفر من البیت من هذا البیت، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اقرأوا القرآن، قرآن مجید پڑھو، فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا. اقرأوا الزہراوین، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو دونوں روشن صورتیں ہیں، خاص طور سے پڑھا کرو، البقرہ و سورۃ آل عمران. فإنہما یأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سایہ میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابر کے دو ٹکڑے ہوں یا دو سائبان ہوں. او کأنہما غیایتان، او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا قطار باندھے پرندوں کے وہ دو غول ہوں
تو حاجان عن اصحابہما، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے. اقرأ سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ، اور خصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا یاد کرنا اور سمجھنا برکت کا سبب ہے. وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس کا چھوڑ دینا محرومی کی بات ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطْلَ، اور اس صورت کا غلط قسم کے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. قال معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، بلغنی ان البطل السحر، غلط قسم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہے، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر کبھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ فیہا آیۃ سید آیہ القرآن، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے. لا تقرأ فی بیت وفیہ شیطان الا خرج منہ، وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہو تو وہاں شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی ہے وہ. رواہ الحاکم.